علامہ صاحب یہ مختلف آپشنز ہمارے سامنے آ گئے، ان میں سے جو بہتر لگے اس کا انتخاب آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ اسلام تو یہ سارے آپشنز دے رہا ہے، اس طرح سے بھی خلیفہ کا انتخاب ہو سکتا ہے، شورا بھی بیٹھ سکتی ہے، تو سب سے زیادہ مؤثر آج کے دور میں کون سا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس گزشتہ ناتمام بیان کو تمام کر لوں۔ حکومت خدا کی ہے، پوری کائنات پر خدا کی حکومت ہے، انسان کے علاوہ موجودات پر تکوینی حکومت ہے۔ انسان کے اوپر دو طرح کی حکومت ہے، تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے۔ تکوینی حکومت نطفے سے لے کے انسان بننے تک کا یہ سفر، یہ حکومت خدا کی تکوینی ہے۔ تشریعی یہ ہے کہ اللہ نے اسباب ہدایت فراہم کیا ہے، اب انسان کو حکم دیا ہے کہ ان اسباب ہدایت کو حاصل کرو اور اس کے مطابق چلو، تاکہ تم اب معنوی اعتبار سے بلندیوں کی طرف جاؤ گے۔ کہ مثلا نظام خدا کا ہے، قانون خدا کا ہے، جس کا مرقع جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کے مطابق چلانے والی ہستی پیغمبر اکرم ہیں۔ صحیح۔ تو اب میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان شدہ قانون کو بھی قبول کریں اور پیغمبر اکرم کی حکومت کو بھی قبول کریں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیغمبر کے بعد کیا ہوگا؟ پیغمبر کے بعد مولانا صاحب نے 3-4 راہیں دکھا دی کہ مثلا شورا میں حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا اور وہ ارباب حل و عقد تھے۔ شورا نے نہیں، اس وقت اجتماعی طور سے کل ارباب حل و عقد اجتماعی تو نہیں تھی، ارباب حل و عقد وہاں پر تھے۔ پورا مدینہ کہاں تھا وہاں پر؟ ثقیفہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر پورا سب جمع ہوا۔ ارباب حل و عقد تھے، بعد میں تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ اچھا، یہ ایک۔ دوسرا کہا کہ دوسرے کا انتخاب نومینیشن ہے، خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو نومینیٹ کیا، اور خلیفہ دوم نے بعد میں اپنے بعد کے لیے ایک شورا بنا دیا، اور اس شورا کے مطابق، شورا نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق خلیفہ بن گیا۔ شورا کے بعد جو ہے اب کے بار جب حضرت امیر المومنین کی علی کی باری آ گئی تو وہاں پر پورا اجماع امت موجود ہے، پورا مسلمان سب جی دروازے تک آ گئے سب کے سب۔ جی۔ لیکن یہ سب باتیں تو تب ہوں گی نا جب خدا کی طرف سے کوئی روڈ میپ نہ ہو، کوئی رہنمائی کا، یعنی بات کے لیے کوئی تعین نہ ہو، پیغمبر کے بات کے لیے بالکل بلینک ہو، کچھ نہ ہو، تو یہ سب باتیں ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ 4 خلفاء 4 طرح سے ہوئے ہیں، تو اب اس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں میتھڈولوجی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 خلفاء 4 طرح سے ہوئے ہیں، تو 4 میتھڈولوجیز اب بنائی جا رہی ہیں۔ یا پھر یہ کہ 4 میتھڈولوجیز ہیں اور 4 آپشنز ہیں ان میں سے، جس طرح سے 4 خلفاء تک۔ چاروں آپشن اسلام نے آپ کو کہیں دیے نہیں ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں نہیں ہے۔ سنت یہ خلفاء تو راشدین۔ ہونے کے بعد اب اس کو میتھڈولوجی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہ تب ہوگا کہ جب خدا کی طرف سے کوئی نظام نہ ہو، جب خدا کی طرف سے تھا۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض جی کروں، خدا کی طرف سے یہی نظام تھا، علیکم بسنتی و ہاں، سنت سنت خلفاء راشدین۔ یہ خود ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند بھی دیکھنی چاہیے، لیکن صحیح حدیث میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے بات کے لیے بے حکم خدا ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ جو پیغمبر کی طرح تھے۔ اچھا، پیغمبر کی طرح کس لیے کہہ رہا ہوں؟ وہ آئے مباہلہ میں انفسنا وانفسکم میں نفس رسول آپ کو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے غزوہ تبوک میں جب حضرت امیر المومنین نے شرکت نہیں کی تو یعنی شرکت سے روکا گیا، تو یہ آپ کے لیے ناگوار گزرا اور آپ نے ناپسندگی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا اما ترضا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو یہ خود حدیث کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جب موسیٰ امت کو چھوڑ کے کوہ طور پہ گئے تھے اور رہنمائی کے لیے اپنے بعد ہارون کو معین کیا تھا، اسی طرح سے آپ کی حیثیت میرے بعد ہارون کی طرح سے ہے۔ جب میں نہیں ہوں گا تو آپ لیڈ کریں گے۔ اس جنگ میں بھی چونکہ پیغمبر خود گئے تھے تبوک میں اور مدینہ خالی تھا، تو ان کی جگہ پر لیڈ کرنے کے لیے امیر المومنین کو چھوڑ دیا تھا، یہ جگہ خالی نہ ہو، یعنی رہنمائی کی جگہ خالی نہ ہو، تو امیر المومنین۔ اچھا، یہ حدیث کہ علی انت ولی کل مؤمن و مؤمنہ، یہ تعبیر، یا علی ولی بعدی، یہ تعبیر، اس طرح کی تعبیریں بہت زیادہ ہیں کثرت کے ساتھ۔ اچھا، قرآن مجید میں
औलिया की भी बात है, इताअत की भी बात है। सही। खूब गौर करें, जो वली हैं, जो हाकिम हैं, उन्हीं की इताअत फ़र्ज़ भी करार दे दी गई है। सही है, अतिउल्लाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इस आयत में जिनको वली मुकर्रर किया गया है, उन्हीं की इताअत के तौर पे इरशाद हुआ है कि अतिउल्लाह। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जो औलिया हैं वही उलिल अम्र हैं, और जिनकी हुकूमत है उन्हीं की इताअत वाजिब है। अच्छा, अब रह गई एक बात, कोई पूछे कि जनाब ये आपने ऐसे इधर और फौल इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई वाज़ेह तौर पे कोई चीज़ है ऐसी कि पैगंबर ने अपने बात के नॉमिनेट किया हो? जी जी हाँ है। और वो गदीर खुन का वाक़या इसीलिए था, यानी ऑफिशियली हज़रत पैगंबर अकरम ने अपने बात के लिए नॉमिनेशन और तयन फरमाया है। और ठीक है, अगर हम इस नुक्ते पे या आ अय्युहर जाएं, रसूल, आखिरी वक्त है हमारे पास, आप सही फरमा रहे हैं, इस नुक्ते पे आ जाएं तो आज के दौर में हम हाकिम वक्त कैसे इंतखाब करेंगे? आज के दौर में भी हाकिम वक्त को इंतखाब करने का हक़ मुझे और आपको नहीं है। आज के दौर में भी हमारे नुक्ते नज़र से हाकिम वक्त हज़रत हुज्जत हैं, और उनकी अदम मौजूदगी में उनकी इजाज़त से उनकी जिनको परमिशन होगी उनको हुकूमत करने का हक़ है, जिसको वली फ़क़ीह कहते हैं। विलायत फ़क़ीह का नज़रिया इसी बुनियाद पर है। उसका इंतखाब तो हम करेंगे ना, जो वली फ़क़ीह होगा, वली गोया वो हाकिम ही हुआ। खुसूसियात उनके अंदर होंगी और उम्मत उसे कबूल करे। बस अगर कबूल करे तो हुकूमत तश्कील पाएगी। यही अर्ज तो हम पहले खलीफा के लिए भी कह रहे थे ना, कि निज़ाम ऐसे ही होना चाहिए जिसको उम्मत कबूल करे। यानी वो कह रहे थे कि तुम में से ऑप्शन अगर उसमें वो चीज़ें हों कि यानी जो पैगंबर अकरम या जो भी साहिब इख्तियार हैं उसने उसको नॉमिनेट किया हो, यहाँ नॉमिनेशन है इमाम ज़मान की तरफ से, लेकिन उम्मत कबूल करे।